السلام علیکم۔ سیدنا عبداللہ ذی البجادین رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ یہ واقعہ طبقات ابن سعد، سیرت ابن ہشام اور الاستیاب میں مذکور ہے۔ سیدنا عبداللہ ذی البجادین رضی اللہ عنہ کا اصلی نام عبدالعزیٰ تھا اور آپ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے کافی دور رہتے تھے اور آپ ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا اعلان کیے بھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ ان کے پاس تشریف لائے، حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے اقدس پر اسلام قبول کر لیا۔ لیکن چونکہ اس وقت اسلام کا ابتدائی دور تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ذی البجادین رضی اللہ عنہ کو عبداللہ نام سے نواز کے، یعنی عبدالعزیٰ سے ان کا نام بدل کر عبداللہ رکھا اور فرمایا کہ ابھی آپ واپس جائیں، اپنے وطن واپس جائیں اور اس وقت تک انتظار کریں جب تک کہ ہمارا غلبہ نہیں ہو جاتا، یعنی اسلام کا غلبہ جب تک نہیں ہو جاتا تب تک آپ انتظار کریں۔ تو اس ارشاد کے بموجب سیدنا عبداللہ ذی البجادین رضی اللہ عنہ انتظار کرتے رہے، لیکن یہ انتظار ان کے لیے بہت صبر آزما تھا، اس لیے کہ ان کے گھر میں اسلام کے خلاف شب و روز باتیں ہوتی تھیں۔ بالآخر جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور یہ خبر سیدنا عبداللہ ذی البجادین رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو آپ خوشی کو چھپا نہ سکے۔ آپ کے کفیل چونکہ والد کا انتقال ہو چکا تھا تو آپ کی کفالت آپ کے چچا کر رہے تھے، وہ اسلام کے شدید دشمن تھے۔ جب انہوں نے اس خوشی کا عالم دیکھا تو پوچھا حضرت عبداللہ ذی البجادین رضی اللہ عنہ سے، آپ نے بتا دیا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ پہلے یعنی انہوں نے کوشش کی کرنے کی کہ اجازت لینے کی کوشش کی کہ چچا تم قریش بھی مسلمان ہو گئے ہیں اور آہستہ آہستہ اسلام کا اثر پھیلتا جا رہا ہے، تو کیا ہم بھی مسلمان ہو جائیں؟ تو کیوں نہ ہم بھی مسلمان ہو جائیں؟ تو انہوں نے سخت رد عمل ظاہر کیا۔ بالآخر مجبور ہو کر سیدنا عبداللہ ذی البجادین رضی اللہ عنہ نے اظہار فرما دیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور حضرت پھر ان کے چچا نے دھمکی دی کہ اگر تم نے اسلام کو نہ چھوڑا تو میں جو بھی تمہارے پاس میرا دیا ہوا ہے وہ میں سب چھین لوں گا۔ انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، حتیٰ کہ یہ نوبت آ گئی کہ حضرت عبداللہ ذی البجادین رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک سے ان کے چچا نے کپڑے تک اتار لیے۔ اب اسی حالت میں دیوار کا سہارا لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کو الوداع کہنے آئے اور درخواست کی کہ کوئی کپڑا یا چادر دے دیں، تو ان کی والدہ نے ایک کمبل انہیں دیا جس کو انہوں نے 2 حصے کر لیے اور احرام کی طرح ایک حصہ سینے پر لپیٹا اور دوسرا حصہ تہبند کی طرح باندھا۔ اس طرح آپ مدینہ شریف روانہ ہوئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کو اس حال میں دیکھا تو سبب پوچھا، آپ نے سارا حال کہہ سنایا تو حضرت عبداللہ ذی البجادین رضی اللہ عنہ کی اس سرگزشت کو سن کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی انہیں ذی البجادین کا لقب عنایت فرمایا تھا، یعنی کمبل یا چادر کے 2 ٹکڑوں والے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت عبداللہ ذی البجادین رضی اللہ عنہ نے مسجد ہی میں سکونت اختیار کی، مسجد نبی میں سکونت اختیار کی، یہاں تک کہ جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو بھی آپ شامل جہاد تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ دعا فرمائیے کہ میں شہید ہو جاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ میں ان کا خون اور جان کافروں پر حرام کرتا ہوں۔ تو آپ نے عرض کی، حضور میں تو شہادت کی موت چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اس سفر میں یا میدان میں پہنچ کر بخار سے بھی وفات پاتے ہیں تو وہ بھی شہادت ہی کہلائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور غزوہ تبوک میں چونکہ جنگ ہوئی نہیں تھی، کچھ ہی دن گزرے تھے کہ سیدنا عبداللہ ذی البجادین رضی اللہ عنہ بخار میں مبتلا ہوئے اور وفات پا گئے۔ تو یہ تھا حضرت عبداللہ ذی البجادین رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے لے کر وفات تک کا مختصر واقعہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور اسلامی واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔